خلیفہ اول خلیفہ راشد نبی کا دل بر ابو بکر ہے، عمر غنی کا علی کا راہبر صدیق اکبر ابو بکر ہے، خلیفہ اول خلیفہ راشد نبی کا دل بر ابو بکر ہے۔ شیعہ کتاب سے دکھاؤ کہ حضرت علی علیہ السلام نے ابو بکر سے بیعت کی ہے، ابو بکر کو اپنا امام مانتے ہیں، پھر ہم کہیں گے شیعہ مذہب ہی باطل ہے۔ بسم اللہ ثابت کرو۔ میں شیعہ کا اعلان کر دوں گا شیعہ مذہب باطل ہے۔ آپ نے ادعا کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام ابو بکر عمر کو اپنا خلیفہ مانتے تھے، ان سے بیعت کیا، کہتے ہیں شیعہ حدیث کتاب میں موجود ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو دکھا دو، بسم اللہ۔ آپ نے کہتا ہے کہ آپ نے پہلے خود پڑھی، میں کہتا ہوں میں نے نہیں پڑھی، ایسی حدیث نہیں ہے، یہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، تو آپ مجھے جھوٹا ثابت کریں، میرے مذہب کو بھی جھوٹا ثابت کریں۔ بسم اللہ۔ بھائی جھوٹے رافضی عبداللہ بن سبا کے روحانی بیٹے، صحابہ کرام کے دشمن حسن اللہ یاری نے کہا کہ اگر کوئی آدمی شیعہ کتاب سے یہ بات ثابت کر دے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ہو، تو میں اعلان کر دوں گا کہ شیعہ مذہب باطل ہے، شیعہ مذہب جھوٹا ہے، اور میں اپنے جھوٹا ہونے کا بھی اعلان کر دوں گا۔ آپ نے اس کا دعویٰ اس کی زبان سے سنا، آپ نے اس کا چیلنج اس کی اپنی زبان سے سنا۔ ہم انشاءاللہ عز و جل شیعہ کی معتبر کتابوں سے یہ بات ثابت کریں گے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد ہم اگلی بات کریں گے۔ ہمارے سامنے شیعہ کی معتبر کتاب ہے، اس کا نام ہے الاحتجاج۔ اس کو لکھنے والے ان کے جید عالم ہیں الشیخ الطبرسی، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 110 ہے۔ اس روایت کے الفاظ کے اوپر آپ غور کریں۔ ثم نادى قبل ان يبايع، پھر آپ نے بلند آواز سے پکارا بیعت کرنے سے پہلے، یا ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني۔ اگلے الفاظ پہ غور کیجئے۔ ثم تناول یدا ابی بکر، پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ، فبایعہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ ذرا غور کیجئے، کتاب بھی شیعہ کی، مصنف بھی شیعہ کا، چھاپنے والے بھی شیعہ، اور اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ صرف ایک نہیں، آگے چلیے۔ ہمارے سامنے ایک دوسری کتاب ہے جس کا نام ہے الامالی، اور اس کو لکھنے والے ان کے بڑے عالم الشیخ الطوسی ہیں، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 507 ہے۔ عبارت پہ غور کیجئے۔ قال، پھر انہوں نے فرمایا، یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فبایعتم ابا بکر، کہ پھر تم نے ابو بکر کی بیعت کی، وعدلتم عنی، اور مجھ سے منہ پھیر لیا، فبایعت ابا بکر کما بایعتموہ۔ حضرت ابو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ پر غور کیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر میں نے ابو بکر کی بیعت کر لی جیسا کہ تم نے اس کی بیعت کی تھی۔ اب یہ کتاب بھی شیعہ کی ہے، اور مصنف بھی شیعہ کا کوئی معمولی عالم نہیں، بلکہ جید عالم، بڑا عالم، جس کے اوپر ان کو بہت اعتماد ہے، اور اس کی کتابوں کے اوپر ہی شیعہ مذہب کا مدار ہے۔ الشیخ طوسی، اس کی کتاب الامالی ہے، صفحہ نمبر 507 ہے۔ اس سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی تھی۔ دو نہیں، آگے چلیے۔ ہمارے سامنے ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے بہار الانوار۔ اس کو لکھنے والا ایک بہت ہی متعصب اور صحابہ کرام کی دشمنی کو اپنے دل کے اندر بھرے ہوئے تھا، ملا باقر مجلسی۔ بہار الانوار، جلد نمبر 29، صفحہ نمبر 93۔ اس کے اوپر ایک تفصیلی روایت لکھی ہوئی ہے۔ قال له اسامہ، کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا،
هل بایعتہ، کیا آپ حضرت ابوبکر کی بیعت کر چکے ہیں؟ فقال نعم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں ابوبکر کی بیعت کر چکا ہوں۔ اس کتاب سے اور اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی تھی۔ یہ کتاب بھی بحار الانوار شیعہ کی ہے اور مصنف بھی شیعہ کا بڑا عالم ہے، اور اس کتاب کو چھاپنے والے بھی شیعہ ہیں، اور اس روایت سے بھی سنیوں کے امام، سنیوں کے پیشوا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت و خلافت ثابت ہو رہی ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدنا ابوبکر صدیق کی بیعت کرنا ثابت ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بے شمار کتابوں میں بے شمار روایات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بھی رضا و رغبت بیعت کر لی تھی۔ اور اس کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہ تو مجبوری کی حالت میں کی تھی، نہ ہی ڈر کر کی تھی، نہ ہی بطور تقیہ کے کی تھی۔ اس طرح کی کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ یہ رافضی حضرات کا جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے۔ آگے چلیے ان کے ایک بڑے عالم کا حوالہ بھی پیش کر دیتے ہیں تاکہ مزید حجت تام ہو جائے۔ ہمارے سامنے کتاب ہے اصل الشیعۃ و اصولھا، اور لکھنے والا ایک بڑا شیعہ عالم ہے الشیخ کاشف الغطاء، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 222 ہے۔ انہوں نے اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑے عمدہ طریقے سے رافضیوں کو یہ بات سمجھائی ہے انہ رعا الرجل الذی تخلف علی المسلمین قد نصح للاسلام۔ وہ کہتے ہیں کہ جب دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جو آدمی مسلمانوں کا خلیفہ بنایا گیا وہ اسلام کا خیر خواہ ہے اور اسلام کو طاقت دینے میں اور اسلام کو قوت دینے میں اپنی پوری کوشش لگا رہا ہے، اور وہ آدمی بڑی مضبوطی کے ساتھ حکومت کر رہا ہے، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت و امارت کا خیال چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں یہ ساری باتیں ہیں جن کی وجہ سے تابع، آپ نے اس کی پیروی شروع کر دی، وبایع، اور بیعت کر لی۔ الشیخ کاشف الغطاء ان کا بڑا عالم، وہ بھی تسلیم کر رہا۔ وہ کیوں تسلیم کر رہا؟ اہل سنت کی کتابوں میں آنے والی روایات کی وجہ سے نہیں، بلکہ الاحتجاج کی روایت کی وجہ سے، الامالی کی روایت کی وجہ سے، بحار الانوار کی روایت کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی تھی۔ اس نے بھی یہی بات تسلیم کی ہے کہ جب دیکھا کہ خلیفہ تو اسلام کا خیر خواہ ہے، خلیفہ تو اسلام کو قوت دے رہا ہے، خلیفہ تو اسلام کو پھیلانے میں اپنی پوری قوت اور طاقت خرچ کر رہا ہے، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس کی پیروی کرنی شروع کر دی۔ اصل الشیعۃ و اصولھا، صفحہ نمبر 222۔ اس کتاب کا نام عقائد الشیعہ بھی لیا جاتا ہے۔ تو اب ہم حسن اللہ یاری دجال سے کہتے ہیں کہ تم نے چیلنج دیا تھا کہ اگر کوئی آدمی شیعہ کی کتابوں سے یہ بات ثابت کر دے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر کی بیعت کی تھی تو میں شیعہ مذہب کو باطل سمجھوں گا، میں شیعہ مذہب کو جھوٹا سمجھوں گا، میں اپنے آپ کو جھوٹا سمجھوں گا۔ ہم نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، تمہاری معتبر کتابوں سے، تمہاری عبارات سے، تمہارے بڑے عالم سے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی تھی۔ تو اب پتہ چل گیا حسن اللہ یاری کی زبان سے نکلے والے چیلنج کے مطابق ان کا شیعہ مذہب بھی باطل ہے، شیعہ مذہب بھی جھوٹا ہے، حسن اللہ یاری بھی جھوٹا ہے، اور حسن اللہ یاری بھی ایک باطل شخص ہے۔ اس کو چاہیے کہ اپنے چینل کے اوپر ویڈیو کے ذریعے واضح طور پر اعلان کرے میں نے چیلنج دیا تھا، سنیوں نے توڑ دیا،
عمری مولویوں نے توڑ دیا۔ میں نے کہا تھا کہ جو یہ ثابت کر دے میں شیعہ مذہب کو باطل سمجھوں گا، چونکہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے اس لیے میں شیعہ مذہب کو باطل سمجھ کر اس کو چھوڑتا ہوں، اور میں اہل سنت کا، صحابہ کا، ہدایت کے ستاروں کا مذہب قبول کرتا ہوں۔ اگر وہ یہ بات تسلیم نہیں کرتا بلکہ اپنی ضد کے اوپر اڑا رہتا ہے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ آدمی صرف بولے بالے اہل سنت کو اور شیعہ کو دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کے چیلنج کرتا ہے۔ یہ آدمی علم سے دور ہے، مطالعہ سے دور ہے، تحقیق سے دور ہے، بلکہ صرف عوام الناس کو دھوکہ دینے کے لیے فضول قسم کے اور فراڈ قسم کے چیلنج دیتا رہتا ہے، اور جب اہل سنت اس کی باتوں سے جھوٹا ثابت کر دیتے ہیں پھر بھی یہ رجوع نہیں کرتا اور حق بات کو تسلیم نہیں کرتا بلکہ اپنی ضد کے اوپر اڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس کو امریکی ڈالر آتے ہیں جنہوں نے اس کی آنکھوں کو اندھا کیا ہوا ہے، جس وجہ سے یہ حق بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ بہرحال ہمارے پیر و مرشد، ہمارے امام، ہمارے رہبر و رہنما حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت امامت ہم نے تمہاری کتابوں سے ثابت کر دی ہے۔ اب تمہیں ماننا چاہیے کہ جیسے سیدنا علی نے حضرت ابوبکر کو اپنا امام مانا، تم بھی حضرت ابوبکر کو اپنا امام مانو اور ان کے خلاف کسی طرح کی زبان درازی کرنے سے بھی باز رہو۔